أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هؤلاء يكونون تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی جو بڑی صفات میں ان میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض. آسمان و زمین کا نظام وہ خود چلاتے ہیں. آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے. اس کی حیات، نشاط اور تمام تر توانائی اور تصرف صرف اللہ کی قدرت میں ہے اور اس کے علم میں ہے. مدبر حقیقی رب العزت ہے. آسمان و زمین میں اس کے نظام میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ جن کو لوگ شریک سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، وہ سب بے بس ہے اور عاجز ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اپنے سوا کل خلائق کو کہا کہ تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو اور حاجت مند ہو. واللہ هو الغنی، بے پرواہ ذات، احتیاج اور افتقار سے بری اور ماوراء الورا رب العزت کی ذات ستود صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، الوہیت اور شہنشاہیت مطلق ہے اور بندوں کے حد درجے افتقار اور حاجت مندی ہے. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. زمینی مخلوقات تو چھوڑو، یہ تو واقعی محتاج اور مٹی سے پیدا ہے. وہ آسمانوں میں رہنے بسنے والے فرشتے اور ملائک یقیناً تقدس میں اور بندگی میں اور عبودیت میں وہ بہت ہی نرالے ہیں، تبھی ان کو آسمان میں رکھا ہے. اور جب بندے کو بھی تقرب و تقدس دینا ہو تو اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. روح جب علیین میں جاتی ہے تو سماوات کی سیر کرتی ہے، اور جب بدعملی کا شکار ہو تو سجین جیل خانے میں زمینوں کے نیچے بند کی جاتی ہے. رفعت سماوی عزت کا نام ہے.
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاک کلمہ اور نیک عمل آدمی کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو بلندی اور رفعت دیتے ہیں، اور کمزور اعمال اور ناپسندیدہ افعال کی وجہ سے آدمی زمین میں دنس جاتا ہے۔ وقد خاب من دسا، جو اپنے آپ کو زمین میں دفنائے اور زمین کی مٹی میں مٹی کر دے، یقیناً وہ نامراد ہوگا۔ آسمانی مخلوقات میں بلند مخلوق پر ملائک ہے۔ سورۃ نجم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی بیان فرمائی کہ بڑے عاجز ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے فرشتے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حرکت نہیں کر سکتے، کسی کو چھڑانا تو چھوڑو، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ تعالیٰ اجازت دے دے کسی فرشتے کو کہے کہ میرے ان بندوں کو آپ سفارش کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ لب کشائی کریں گے، اپنے اختیار نہیں ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ بہت تنگ آ جائیں گے کیونکہ تکلیف میں ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، تو مخلوقات کہے گی کہ چلو جو انجام ہو لیکن حساب کتاب شروع ہو جائے۔ فیاتون الی آدم، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آ جائیں گے اور ان کو کہیں گے خلائق، خلقک اللہ بیدہ واسجد لک ملائکتہ وادخلک الجنہ، آپ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنتوں کی سیر کرا دی، ملائک کا سجدہ کرایا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش تو کر لے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے الیوم غضب اللہ لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج اللہ تعالیٰ ایسے غصے میں ہے، نہ پہلے کبھی ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی ایسے غصہ ان کو آئے گا، اس لیے مجھے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور مجھ سے خطا ہو گئی ہے اور اس درخت میں سے تھوڑا سا کھا لیا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ اس ناراضگی کا اب اثر ہو جائے، اس لیے میں اپنے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، نفسی نفسی نفسی۔ ایتو نوح، آپ نوح کے پاس جا سکتے ہیں، باقاعدہ رسالت سب سے پہلے ان کو دی گئی، بڑی عمر دی گئی، بڑی تکلیفیں انہوں نے سہی، نوح علیہ السلام کے پاس آئے، وہ بھی معذرت کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے کافر بیٹے کے لیے بچنے کا کہا تھا، اس پر خدا تعالیٰ غضبناک ہو گئے تھے، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اور اپنے آپ کی دعا کریں گے کہ خدایا مجھے بچائیے۔ البتہ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ بڑے پیغمبر ہیں، میرے بعد جو انبیاء آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے 3 باتیں ایسی ظاہر ہوئی ہے جن کا ظاہر جھوٹ ہے اور حقیقت تو سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہے کہ تم پیغمبر ہو کہ ایسا کیوں کہا ہے، تو میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، سفارش بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ویسے تو کسی کے پاس آدمی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ جانتا ہے، وہاں کمزور بات چلتی نہیں۔ البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر ہیں، توریت ان کو دی گئی تھی،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں اور اللہ تعالی حساب شروع کرا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش کیسے کروں؟ میرے ہاتھ سے بغیر ارادے کے ایک قتل ہوا ہے۔ قبطی جو فرعونی قوم کا تھا، میں اس کو چھڑا رہا تھا اور وہ مکے سے مر گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے گرفتار کر لے۔ میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں، اپنے لیے معافی مانگتا ہوں، نفسی نفسی نفسی۔ البتہ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ آخر انبیاء بنی اسرائیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی رحمتیں ہیں۔ حضرت کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہیں گے کہ انت روح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، آپ کی والدہ کے بطن سے اللہ نے خاص قدرت کے کرشمے کے طور پہ آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو بڑی فضیلتیں اور عطا کیے گئے ہیں، لہذا آج ہم بہت پریشان ہیں۔ کل خلائق جو میدان حشر کے ہیں وہ حاضر ہے اور آپ کی سے سفارش کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہہ تو دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری قوم نے میرے بعد مجھے خدا کا بیٹا کہا ہے، 3 خداؤں میں شامل کیا ہے اور بہت جھوٹ باندھا ہے، مجھے بہت شرمساری ہے۔ عیسائی ویسے تو جہاز اور سائنس بہت آگے کر رہے ہیں، لیکن مذہبی طور پر بہت پست ہے، تباہ و برباد ہے۔ پیغمبر ان سے بہت نالا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر پر امت نے اتنا جھوٹ نہیں کہا جیسے انہوں نے اپنے پیغمبر پہ کہا ہے، اور جھوٹے کا حافظ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ان کے ہاں طہارت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ کسی عیسائی سے پتہ کرے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، مرنے سے پہلے یا آسمان پر جانے سے پہلے۔ اس پوری زندگی میں حضرت کے وضو و غسل کا کوئی طریقہ ہے؟ اور حضرت نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ کیسی تھی؟ نہیں بتا سکتے، کسی انجیل میں نہیں ہے، خرافات کے شکار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد پولوس آیا ہے اور اس نے عیسائیوں کو شراب پینے کی دعوت دی، خنزیر ان کے لیے کہا کہ کھا سکتے ہو، اور ختنہ وغیرہ منع کر دیے ان کو، اپنی طرف سے چاقو چلایا اور مذہبی قتل و غارت گری کا مرتکب ہوا اور بہت سارے مسائل اور عقائد اس نے خراب کیے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام معذرت فرمائیں گے کہ میں تو سفارش کے لیے نہیں کہہ سکتا، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ صاحب الشفاعت پیغمبر ہے اور جماعت انبیاء میں ان کو خاص مقام اور منصب شفاعت کا دیا گیا ہے۔ آج قیامت کے دن صرف وہی شافع و مشفع ہے، اور حضرت کی 3 صفات بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبد بعثہ اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو نبوت دی ہے۔ بندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بندگی سے نکالا ہے۔ یہ ہمارے میلاد والے بھی بندگی کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی نور کے جو ہے نا فریب کاری کرتے ہیں، ان کو بھی یہ احساس نہیں، اوپر سپر نہیں سمجھتے کہ اصل شرف جو مخلوق کا ہے وہ بندگی اور عبدیت ہے، اور اس کے لیے بشر ہونا قطعی اور ضروری ہے۔ یہ نغمے گانا تو جانتے ہیں، عقائد سے بے بہر ہے، اس لیے منانے پر دل کو سہارا دیتے ہیں اور بننا چاہتے نہیں، جو جھوٹ بولنے کی نشانی ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی قرآن مجید میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے کہا تھا کہ آپ کھانا بھیج دیں تکون عید لاولنا وآخرنا، اور ہم اس دن عید منائیں گے. تو وہ عید کہاں ہے؟ ایک بریلوی نے لکھا ہے. ان کی بدعقلی دیکھے ذرا. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے کہا حضرت نے 2 عیدیں منائی، یہ اس کی تفسیر ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ کے لیے شریعت میں اجازت نہیں بنانے کی. آپ نے نئی عید بنائی ہے، لیکن مکے اور مدینے سے مہر لگ کے آئے کہ وہ جھوٹی عید ہے. عید میلاد النبی کی کوئی شرعی فقی حدیث کی روشنی میں کوئی حقیقت نہیں، خالص جھوٹ فریب بہانہ ہے. حقیقت میں یہودی سازش کا حصہ ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعوں میں بیان کیا ہے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ناپسندیدہ چیزیں معاف کیے، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کتنی عجیب بات ہے. اور تیسری صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے صاحب شفاعت ہے، مقام محمود والے پیغمبر. بخاری شریف میں ہے، جب لوگ حضرت کی خدمت میں آ جائیں گے اور حضرت کو کہیں گے کہ آپ شفاعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے، حضرت فرماتے ہیں فانطلقوا، میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں اللہ کے دربار میں جانے کے لیے. فآتی تحت العرش، عرش کے نیچے آ جاؤں گا. واسجد سجدتا، اور سجدے میں گر جاؤں گا. دیکھیں کامل بندہ ہے، میدان حشر میں بھی حضرت سجدہ فرمائے. آہا. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے کچھ ایسے محامد اپنی تعریفیں دے دے گا جو اس سے پہلے مجھے نہیں دی اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو دی. ان تعریفوں کو میں سجدے میں کروں گا. اور حضرت فرماتے ہیں جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے میں سر بسجود رہوں گا. پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، حضرت سر اٹھائیے. قل تسمع واشفع تشفع، کہیے مانا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، آپ سفارش کریں قبول کی جائے گی. اور میں کہوں گا امتی امتی، ایک تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہو جائے گا، کروڑوں اربوں کربوں گناہگار معاف ہو جائیں گے. لیکن امت تو بہت زیادہ ہے. میں فآخر ساجدا، دوسرا سجدہ کر لوں. اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا جتنی دیر تک وہ چاہے، پھر مجھے کہے گا ارفع راسک، سر اٹھا لے. قل تسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. پھر حق تعالیٰ ایک بڑی تعداد گناہگاروں کی معاف کرنے کا اعلان کر دے گا. پھر میں سجدے میں گروں گا. اور اخیر میں چوتھا سجدہ 2 رکعت جیسے ہوتی ہے. چوتھے سجدے میں حق تعالی حضرت کو کہیں گے کہ اب جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی کلمہ اسلام پڑھا ہے اور وہ کلمہ اس کے دل میں رہا ہے اور وہ مرا ہے، ان سب کی مغفرت یقینی، سب کو ساتھ لے کے جائے گا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. ہمارے پیغمبر کو حق کے شفاعت دیا گیا ہے، لیکن آپ کیسے بہترین بندے ہیں کہ سر بسجود ہو کے مانگے. وہاں اکڑ پکڑ کسی کی نہیں چلتی، کوئی اکڑ سکتا ہی نہیں. نظام ایسا زبردست بنایا ہے، دنیا کا نظام دیکھیں، پیدا ہونا بھی اختیار میں نہیں ہے. یخلق ما یشاء
وہ پیدا فرماتے ہیں جیسے چاہے. وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ اور رحموں میں جس طرح چاہے. لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ اس قدرت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. عورت بنا سکتی ہے، وہ کون سی عورت ہے جو بچے پیدا کرتی ہے؟ مرد بنا سکتا ہے. یہ بڑے بڑے بادشاہان آنسو سے رو رو کے دنیا سے گزر گئے لیکن کک بھی نہیں بنا سکے، ایک ناخن اور انگل کا پورا بھی نہیں بنا سکے. اخبار میں آیا ہے کہ ایک ناک بنائی ہے انگریزوں نے کہ اگر کسی کی ناک اچھی نہ ہو تو یہ لگا لیں، لیکن وہ ناک اتنی بڑی ہے کہ اس کے ساتھ کمرے میں نہیں جا سکے گا. ایک پورا دالان جو ہے نا اس کے چہرے پہ لگا دیں. قدرت کی نقل کوئی کر سکتا ہے؟ توبہ توبہ. تصویر کیوں نہ جائز ہے؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون. قیامت کے دن سب سے بڑی سزا تصویر والوں کو ہوگی کہ اچھی طرح کان کھول کے سنو، یہ مسجد گوارا ہے، یہ آسمان و زمین گوارا ہے، یہ تمہارے سر اور کوپڑیاں گوارا ہے کہ 15ویں صدی میں بھی جب تصویروں کا دورہ تھا، ممبر پر پیغمبر کی سچی حدیث سنائی جا رہی تھی. تمام کتاب حدیث کی روئے زمین پر کوئی کتاب حدیث کی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہیں. اور کر لو. کبھی کہیں گے نوٹ پر بھی تو ہے نا، پاسپورٹ پر بھی تو ہے نا، چور دروازے. وہ جو ہے نا وہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں، لیکن یہ جو ولیموں میں اور عقیقوں میں اور اب جنازوں میں اور سیاستدانوں کے واہ 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 واہ، سیاستدان ناف تک زمین میں دھنستا ہے نا تو اس کو کہیں گے آخری ارمان کیا کہ میری ایک تصویر تو بنائے، اور تیری شکل کو دیکھ کے گیدڑ بھی ڈر جائے گا. مولوی سیاست میں آ گئے، ارمان شرم تم کو مگر نہیں آ گئی. سیاست انہی کا حق ہے، اصل میدان انہی کا ہے، لیکن آیات قدر خویش بشناس، پہلے اپنی قدر پیدا کرے، اپنا مقام مرتبہ پہچان جنوائے ذرا کہ آپ کون ہیں. ایک مولوی انتخاب میں کھڑا تھا، یہاں آیا میرے پاس بیٹھ گیا. یقین کر لو مجھ سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ دعا کریں. میں اس کو دیکھتا رہا، میں نے کہا کیوں آئے ہوئے ادھر؟ ویسے میں نے کہا ویسے تو کوئی کہیں نہیں جاتا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں اگر آپ کی یہ تصویر اور مورتی راستوں میں نہ لگی ہوتی تو میں جمعے کے ممبر پہ کہتے کہ اے مسلمانوں سب نے تو تصویریں بنائی، وہ ہمارا مولانا تو اچھا ہے، کم از کم ایک سنت تو زندگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، لیکن آپ نے اپنے خادموں کو کہا کہ کم از کم میری مورتی ہے تو گلیوں میں لوگ دیکھ لیں. میں نے کہا جو اپنے پیغمبر کے ساتھ موافقت نہ کرے اس کی مدد اللہ کیوں کرے گا؟ اور لوگ کھنچواتے ہیں، ان کو اب پتہ نہیں ہے. وہ غریب بہت دور ہے، بہت سیاست میں بڑے آگے ہیں، صدر بھی بن جائے، وزیر اعظم بھی ہے، بڑے عہدے والے، دین میں ننھے منھے. مگر مجھے ہے شکوہ اس میر انجم سے. وہ منصور حلاج ایک بہت بڑے کامل بزرگ گزرے، اتنے کامل تھے کہ وقت ان کا تحمل نہ کر سکا. اوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اتنے پر میں رہے، اڑان اتنا ہو کہ لوگوں کا ہاتھ وہاں تک پہنچے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت غیب کی عطا کی، اس نے وہ راز فاش کر دی. مولوی حضرات دین کے محافظ ہیں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. علماء سب جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ شخص ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، کیا کریں؟ اس سے پوچھا، منصور سے پوچھا. اس نے کہا کمکلو پوچھتے ہو، لگاؤ چھرا.
اسلام کو بچاؤ، تم منصور کو بچانے کے چکر میں۔ یہ ایک اور آزمائش۔ علماء دین نے فتویٰ تیار کر لیا اور فتویٰ لکھ کے بادشاہ کو دے دیا، اور بادشاہ نے جلاد کو بلایا، مارو اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کو، غیرتی بادشاہ سر نہیں اڑاتا، پورا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، لوگوں کو طریقہ بھی سکھانے لگا۔ اب جس جگہ سے تیر لگتا ہے یا تلوار کا نوک یا نیزہ، وہاں سے جو خون نکلتا ہے وہی بات اس سے بھی نکلتی ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ بعض علماء ڈر گئے، منصور حلاج نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ شریعت کے محافظ ہیں، ڈٹے رہے۔ سب لوگ ادھر ادھر سے مارنے لگے، اور وہ ہر مار پر کہتا تھا واہ مزہ آیا۔ اس زمانے کے اولیاء اور علماء کے جو بڑے عالم تھے وہ شیخ شبلی کہلاتے تھے، ان کو سید الاولیاء و سید طائفۃ الصلحاء کہتے ہیں، سب کے سر لشکر۔ وہ کنارے پر کھڑے، بادشاہ نے اس سے کہا آپ پتھر نہیں مار رہے، شک پڑ جائے گا۔ تو اس نے بھی ایک پتھر لیا اور پھینکا۔ وہ جب پتھر پھینکا تو منصور چیخ پڑا، او ہو وہی 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 وہی، تم نے کیسے مارا؟ سب لوگ حیران ہو گئے کہ اس ایک روڑے سے بہت تکلیف پہنچ گئی ہے۔ تو شیخ شبلی نے ان کو کہا کہ سب آپ کو مار رہے ہیں تو پرواہ نہیں ہے، میں نے ایک چھوٹا سا کنکر پھینکا تو ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس نے کہا یہ جو سب مار رہے ہیں یہ جانتے نہیں، آپ جانتے ہوئے مار رہے ہیں۔ تو بہت لوگ تصویریں بناتے ہوں گے، لیکن علم کا لباس بہت مقدس ہے، علم کی زبان وحی کی ترجمان ہے، عالم کا وجود نبی کی وراثت و جانشینی ہے، اور عالموں پر پیغمبر کو بڑا ناز رہا ہے۔ اس لیے علماء دین احتیاط سے چلے۔ اللہ تعالی نے 80% علماء کو احتیاط نصیب فرمائی، لیکن کچھ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم صحابہ کے بعد امت میں نہیں ہوا ہے، اور ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم استادوں نے کہا، اپنے استاذوں نے ان کو امام اعظم کہا، استاذوں نے کہا کہ ہمارے زمانے کے بڑے امام آپ۔ امام کی عجیب و غریب شان ہے، ہر چیز میں اللہ نے ان کو بصیرت کامل نصیب فرمائی۔ ایک دن حضرت تشریف لے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جس میں خیال نہ ہو تو پھسل جائے۔ تو حضرت صاحب نے آواز دی کہ بیٹے خیال رکھنا کہیں پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو ان میں سے ایک بچی نے آواز دی کہ حضرت آپ بہت احتیاط فرمائیں، آپ کے پھسلنے سے پورا جہان پھسل جائے۔ ذلت العالم ذلت العالم، خدایا حفاظت فرما۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں میں کبھی کبھی فرماتے تھے نصیحت تو اس چھوٹی بچی کی کافی، حضرت آپ بہت خیال رکھیں۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا۔ تصویر بنانے والے، بنوانے والے، منع نہ کرنے والے، پسند کرنے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، گواہ بننے والے، آگے بڑھانے والے، اس کی ضرورت پیدا کرنے والے،
خلاصہ میں لکھا ہے 10 افراد اس عذاب میں شریک ہو. یہ آپ کے اور ہمارے پیغمبر کے حکم ہے. ہمارا سر ان کے حکم کے سامنے زمین پر پڑا ہے. مجال ہے حضرت کے اوپر کس کی حاکمیت ہے سوائے اللہ کی. اصدق الصادقین پیغمبر ہے، سچوں کے سردار و تاجدار. جس حدیث میں یہ ہے کہ تصویر کے ہوتے ہوئے فرشتے نہیں آتے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی گھر میں کتا ہو تو بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور اگر کسی گھر میں جنوبی موجود ہو جس کو غسل کے لیے موقع اور پانی موجود ملا ہو اور اس نے غسل نہیں کیا ہو، وہ مجرم زمانہ، اس کی وجہ سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. حدیث شریف اس طرح ہے، بخاری شریف کتاب الذبائح میں یہ تینوں ترتیب سے آ گئے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو جنوبی میں تفصیل ہے. وقت مل گیا لیکن بیمار ہے، وقت مل گیا ہے لیکن پانی نہیں ہے تو یہ معاف ہے. اللہ نے اس کو معاف کیا، یہ تاخیر معاف ہے. کتے کے لیے کتنے سخت حکم آیا ہے. رات کے درس میں نے کہا ہے کہ حضرت حسن مجتبی چھوٹا سا پلہ لے کر کے آئے تھے گھر پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، نانا جان کے گھر. اور جبریل نے کہا لا ندخل بیتا فیہ کلب، جس گھر میں کتا ہو ہم کیسے آئے. تو حضرت نے اس کو ڈنڈے سے باہر نکالا اور پھر اس جگہ کو دلوایا کہ یہاں پر بال بھی نہ ہو. اتنا شدید حکم ہے، لیکن 3 کتوں کی اجازت آ گئی ہے. الا کلب صید، اگر شکار کی ضرورت ہو تو شکار کے لیے پال سکتا ہے. یہ نظام عالم کا مسئلہ ہے. اور او کلب ماشیہ، یا مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے. او کلب زرع، یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے چوکیدارے کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. غور سے سنو سمجھ کے کہ کتے جیسے مخلوق کے رکھنے کی گنجائش تھی تو 3 کتوں کی اجازت دے دی، مگر تصویر کی کوئی اجازت نہیں ہے. نادرا کا ایک بڑا افسر ایک دن مجھے ملا اور مجھے کہتا ہے اس کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا ہے. میں نے کہا اس کے ساتھ جو نظام چلتا ہے وہ صحیح ہے. روزانہ کتنے کیس آپ پکڑواتے ہیں اور آپ کے ہاں پیش ہوتے ہیں جو تصویر کسی اور کی. مجھے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا مجھے اپنے نظام سے پتہ چلا. کیوں؟ ہمارے ہاں داخلے میں طالب علم کی تصویر چھوٹی مانگتے ہیں. اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے، بورڈ کے احکامات ہیں. تو میں اپنے اداروں میں جو دور دور ہے شاخیں ہماری وہاں چلا گیا تو وہاں عجیب عجیب شکلوں کے طلباء تھے. اللہ نے مجھے یہ سمجھ دی ہے کہ میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ ہمارا ہے یا پرا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آئے گئے؟ داخل ہوئے، پرچی آئی. میں نے کہا یہ حقیقت ہے. ان میں سے ایک کو بٹھایا، راضی کیا، پیسے دیے، سمجھایا. اس نے کہا نہیں مجھے داخلہ نہیں ملتا تھا، میں نے ایک اور نام پر داخلہ لیا ہے اور تصویر یہی لگا لی. میں نے کہا یہ تو خیانت کی بنیاد ہے، اب بھی موجود ہے. تو تصویر جس وجہ سے نظام کے لیے بنایا گیا کہ یہ ضرورت ہے، وہ نظام ڈسمس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. میں خود جدہ ایئرپورٹ پر 1983 میں مجھے سعودی امیگریشن والے کہتے ہیں شیخ من هذا معنا وهذا هذا زنانا فرق کبیر بینهما.
میں نے کہا اذا كنت شابا والآن صرت شيخا، یہ میرے لڑکپن کی تصویر ہے، جب میں پڑھتا تھا، اب میں بڈھا ہو گیا، دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ تو وہ ہنس پڑا، مجھے کہتے اب تو ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کروا دے، نئی چکچوائے۔ میں نے کہا جتنی کم ہو ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہو چل دے، کیوں گناہ کی دعوت دے رہے ہو؟ تو ایک تصویر ایک شخص کی 10 رنگوں میں بن سکتی ہے، ایک شخص کی تصویر دوسرے کے لیے اسی طرح تیار ہو جاتی ہے۔ تو تصویر کی وجہ سے جس نظام کو نظام کہا گیا وہ روز اول سے فعل ہے، روز اول سے فعل۔ اور سرکاری ایجنسیوں میں اور سرکاری کھاتوں میں جو کھڈے بازی چل رہی ہے، اس کی مثال تو شاید شیطان بھی پیش نہ کر سکے۔ میں نے ایک ذمہ دار سے ایک کمپنی کا پوچھا کہ اس شخص کو کس نے بھرتی کیا ہے؟ اس نے کہا میرے کہنے سے ہوا ہے۔ میں نے کہا یہی شخص؟ کہا نام دوسرے کا دیا گیا اور آیا یہ نظام ہے جو گناہوں کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اور معصیت کا نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نظام تو عبادت اور طاعات کا ہوگا، تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جن امور میں دوسری اتھارٹیاں مسلط ہے اور ہم اور آپ بے بس ہے، وہاں ہم مجبور شرعاً مانے جائیں گے، مگر جن امور میں کوئی ضرورت اور جبر نہیں ہے، وہاں تصویروں کو اتنا موقع دینا اور اتنا پروان چڑھانا اور اس پر اتنا نمائش کرنا اور فخر و خوشی بنانا، آپ کو اپنے پیغمبر کی صداقت سے حیا کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت میں تصویر جاندار کی منع ہے، ناجائز ہے۔ اور الضرورت تتقدر بقدرها، علماء فرماتے ہیں ضرورت اگر شدید ہو گئی تو اس حد تک ہوگی۔ مر رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، اتنا ٹکڑا لے جتنے ٹکڑے سے جان بچے۔ فمن اعتدى، اگر کسی نے زیادہ لے لیا خیر نہیں ہے اس کی۔ فقہاء کہتے ہیں رمق حیات بچانے کے لیے ضرورت ہے۔ چنانچہ مسئلہ پیش ہو گیا علماء کے دربار میں، حضرات فقہاء اور مفتیوں کے سامنے، کہ کیا ناجائز اور حرام کے ذریعے بچا جا سکتا ہے؟ مثلا انسانی خون نجاست غلیظہ ہے، پیشاب پاخانے کی طرح ہے، اور ایک مریض تڑپ رہا ہے، اس کو خون چاہیے یا خون نکلا ہے یا اس کے جسم میں ایسا عارضہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کلمہ گو مسلمانوں کو صحت عطا فرمائے اور اس قسم کی تباہیوں سے آل و اولاد نسل در نسل اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن اس زمین پر اور اس دنیا میں جب تک انسان آباد ہیں کوئی نہ کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے۔ یہی تو میری تقریر کا عنوان تھا کہ انسان بے بس ہے، اختیار و تصرف صرف اللہ کی قدرت پہ ہے۔ تمنا مختصر سی تھی مگر تمہید طولانی۔ خون نجاست غلیظہ ہے، ایک قطرہ واقع ہوا سارا پانی پلید ہو جائے گا، سارا کھانا مردار ہو جائے گا۔ نجاست غلیظہ، اس کا جسم ناپاک ہے، جیسے پیشاب اور پاخانہ ہے، جیسے جانوروں کے بول و براز ہے۔ یہ ناجائز اور نجاست غلیظہ کسی اور انسان کی زندگی کا قوام بنتا ہے، ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو اس آیت کے پیش نظر جس میں اللہ نے ضرورت اور جان بچانے کے لیے ایک ایسی ناپسندیدہ جانور کے گوشت کھانے کی اجازت دی، اس کو بنیاد بنایا اور فرمایا کہ خون دیا جا سکتا ہے۔ جب اجازت آ گئی کہ دے سکتے ہیں تو پھر خرید بھی سکتے، اور جب خرید سکتے تو بیچ بھی سکتے۔ یہ سب اس کے فروع اور متعلقات ہیں۔
یہ دور تک مسئلہ ہے. مثلا یہ جانوروں کے بول و براز جسے کھاد کہتے ہیں، کھاد وہ فصلوں کے لیے ڈالا جاتا ہے تو فصل خوشنما ہو جاتا ہے، کھیتی زرخیز ہو جاتی ہے اور اناج زیادہ آ جاتے ہیں. انسانی زندگی کی ضرورت کے کام آ جاتی ہے تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ کھاد کی خرید و فروخت جائز، حالانکہ وہ نجاست ہے. اور قدیم زمانے میں جب سیمنٹ وغیرہ نہیں تھا اور اس طرح کی مضبوطی کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا تو تعمیر میں جو گارا بنتا تھا اس مٹی میں بھی بقدر ضرورت گوبر ڈالا جاتا تھا، گائے بھینس وغیرہ کا پاخانہ، نجاست. اب یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ٹھیک ہے مکانات تو بنتے ہیں ہر طرح، لیکن مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد کے لیے جو گھارا تیار ہوتا ہے اس میں یہ چیز ڈالی جا سکتی یا نہیں؟ تو فقہاء نے کہا کہ ڈالی جا سکتی ہے، مگر 3 شرطوں کے ساتھ. ایک تو وہ مغلوب ہو، کم ہو، دوسرا یہ کہ نظر نہ آئے، اور تیسرا یہ کہ جہاں تک ہو سکے بچا جائے. دیکھیے اس کی ناپسندیدگی کو برقرار رکھا ہوا ہے. خلاصۃ الفتاوی باب و آداب المساجد. یجوز استعمال السرقین لاحکام تعمیر المسجد. چنانچہ وہ مسائل تو اپنی جگہ رہ گئے. اب ایسا تیل جیسے مٹی کا یا اور کوئی چیز موجودہ زمانے میں مساجد کی تعمیر میں فرش کے اندر خاص کر ڈالا جاتا ہے. علماء و فقہاء فرماتے ہیں بو نہیں آنا چاہیے اور مسجد کی تعمیر اس سے درست اور صحیح ہے، اس میں ڈالنے میں اجازت ہو گئی. یہ نظام کے مسائل ہیں. جب ناجائز سامنے آئے اور نظام بھی ہو تو فقیہ اور مفتی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے. امام العصر محدث ہؤلاء الدیار الہندیہ آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے طویل القامت محدث اور فقیہ ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ جو ہڑتال کرتے ہیں واقعی اب تو کھاتے پیتے ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں اور پھر اخبار والوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک ہڑتال ہی بیٹھے ہیں، سب کچھ کھا چکے ہوتے ہیں. یہ تو ایسے رنگیلی ہے. اس زمانے میں واقعی کئی ایسی ہڑتال ہوئی ہوگی کہ لوگ بے ہوش ہو گئے. تو شاہ انور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، غلط بات ہے. کسی عالم نے یکدم شاہ صاحب کو کہا کہ حضرت یہ مزدور لوگ مل مالکان کو اور اپنی بڑی اتھارٹی کو دباؤ دینے کے لیے کہ ہمارے مطالبات مان لے، عموماً ان کے مطالبات صحیح ہوتے ہیں اور مل مالک کارخانہ دار ظلم کرتا ہے، وہ دبایا رکھتا ہے. تو اس طرح ہڑتال کرنے سے اور ملکوں کی انسانی حقوق کی تنظیمیں شور مچا لیتی ہے اور وہ کارخانہ دار پر اور اس حکومت پر باہر کے لوگ دباؤ بڑھاتے ہیں، پھر ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں. تو شاہ صاحب نے کہا اگر یہ فائدہ ہے تو جائے. بے فائدہ اور بے حکمت کام تو ناجائز ہے. جب اس کا دین کو کسی درجے میں فائدہ پہنچ رہا ہے تو جائز ہو گیا. اسی کو ضرورت کہتے ہیں. ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن اگر میں نے پانی استعمال کر لیا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا ہو سکتا ہے فوت ہو جاؤ. تو آپ فوراً اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کا اپنا کہنا ہے یا ڈاکٹر نے کہا؟ وہ کہے گا ڈاکٹر نے کہا. تھا کہ ڈاکٹر مسلمان ہے، خود نماز پڑھتا ہے یا وہ بھی ایسے ہی چٹو ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں صاحب، وہ تو پاجامہ اوپر رکھتا ہے اور مسجد میں جانے کی کوشش کرتا ہے، حلال و حرام کا فرق کرتا ہے.
تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کسی عالم سے بھی پوچھا ہے؟ وہ کہے گا مفتی صاحب کا فتویٰ آپ کا جائز ہے، آپ تیمم کرے، پانی چھوڑے۔ پانی کے بغیر طہارت ممکن ہے، لیکن آدمی کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ پیش ہوا کہ سفر میں ضرورت پیش آئی نہانے کی اور پانی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال تھا کہ تیمم جنابت کے لیے نہیں ہو سکتا، بے وضوئی کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو یاد تھا کہ نہیں، جس طرح بے وضوئی کے لیے ہے جنابت کے لیے بھی ہے۔ اتنی بات تو یاد تھی، لیکن آگے ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ جنابت والا تیمم کیسے ہوگا۔ وضو والا تیمم تو 2 ہاتھ مٹی پر مارے اور چہرے پر ملے اور ہاتھوں پر ملے، وضو تیمم ہو گیا۔ حضرت عمار نے حضرت عمر کو کہا کہ صاحب تیمم تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے کرو گے؟ تو یہاں سے لوٹے لگاتے ہوئے وہاں گئے، وہاں سے لوٹے لگاتے ہوئے یہاں آئے، زمین پہ۔ حضرت عمر نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ جب خدمت اقدس میں بارگاہ نبوت میں پیش ہوئے، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، بخاری میں بھی ہے، تو حضرت ہنس پڑے اور حضرت نے فرمایا یکفی کا ضربتان، 2 ضرب کافی تھے، ضربۃ لوجہ کا و ضربۃ لیدیک، ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پہ اور دوسری دفعہ ہاتھوں پہ، بس یہی طریقہ بے وضوئی کے لیے بھی ہے اور جنابت کے لیے بھی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص سفر میں غزہ کے اندر جنب ہوا اور سخت سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈا پانی تھا، پانی جم رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہانا ہے اور فجر کا وقت ہے، کیا کروں؟ بیمار بہت زیادہ ہوں، سر پھٹ گیا تھا، چوٹیں لگی تھی دشمنوں کے تیروں سے۔ صحابہ نے کہا لا نرا لک الا ان تغتسل، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کو نہانا پڑے گا۔ انہوں نے نہا لیا اور پانی جو تھا وہ سر کے دھراڑوں میں پھنس گیا، سورج نکلنے تک انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش ہوا، آپ صحابہ پر برہم ہوئے اور فرمایا ایھا الظلم، او ظالم ہو کہیں کے، قتلتموہ، مار ڈالا اس کو، کیوں اس کو تیمم کی اجازت نہیں دی کہ بس ہاتھ مارتے چہرے پر اور ہاتھ مارے اور ہاتھوں پہ پاک ہو گئے، اٹھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ضروری مسائل نہ جاننا ظلم ہے۔ اگر صحابہ جیسی مقدس جماعت جن کی تربیت وہی کر رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے سے بڑھ کر پیغمبر کر رہے ہیں، جن کے فضائل و مناقب میں آیات نازل ہو رہی ہے، پورے دین میں ان کا حصہ ہے، براہ راست پیغمبر کے شاگرد ہے، اور ان کو ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو حضرت ان پر خفا ہوئے اور آپ نے تنبیہ فرمائی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے نظام کے مطابق شرعی نظام کے عواقب اور مسائل جاننا امت کے فرائض و مناسب میں سے۔ امت بظاہر تو بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جب حقیقت دیکھے تو زمین میں دھنس رہی ہے، اور اصل وجہ یہی ہے کہ دینی رجحان اور دینی معرفت کی کمی ہے۔ اللہ بزرگ و برتر اپنی خاص فیضان اور مہربانی سے امت کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا وہی نمازیوں کے آگے جو گزرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، وہ بچنے کی کوشش کرے، اور جہاں بیٹھے وہیں سے سنیں۔ ہم نے تو نہیں بلایا کہ آگے آ جائے، لاؤڈ اسپیکر تمام مسجد میں آواز پہنچاتے ہیں۔ نمازیوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ بہت ساری کمپنی کی آمدنی مختلف ذرائع کے علاوہ سود کی بھی ہوتی ہے، اور جو شخص اس آمدنی کو اپنے پاس ریکارڈ کرتا ہے جو اس کے کام کا حصہ ہے، تو اس کی نوکری و تنخواہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ اس میں مختلف آمدنی بھی شامل ہے۔ فقہ کا قاعدہ یہ کہ جب جائز اور ناجائز اکٹھے ہوں تو بچنا ضروری ہے، اور اگر مجبوراً وہ کام کرنا پڑا تو ملازمت جائز ہے اور تنخواہ لینا درست اور صحیح۔
فقہا نے یہ قاعدہ وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے ہاں مہمان ہوا جس کی آمدنی کا کچھ حصہ ناجائز ہے لیکن جائز بھی ہے، تو لکھا ہے کہ اس کے ہاں کھانا پینا جائز ہے، ہاں بچنے میں احتیاط ہے۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان شادی کے 1 سال کے بعد لڑائی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور 3 بار کہا اور کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کی۔ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی ذرائع پر 2 دن کے بعد میرے شوہر مجھے دوبارہ لے گیا، کہا میں نے طلاق غصے میں دی تھی، اس وقت میں نادان تھا۔ اچھا میں نادان تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن اب میری شادی کو 8 سال ہو گئے، 3 بچے بھی ہیں، ان بچوں کا کیا کروں؟ آپ اس مسئلے میں میری رہنمائی کے بہرحال 3 طلاق کے بعد تو نکاح نہیں ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور اس غلط کے آپ اور آپ کا خاوند، سابقہ خاوند 3 طلاق کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی اور سے آپ کے بچے ہو جائیں اور آپ نے برضا و خوشی اس کو قبول کیا ہے، آپ قیامت کے دن کے لیے تیار رہیے۔ موجودہ شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں، فوراً جدا ہو جائے اور ایک دوسرے سے پردہ کرے اور گزرے ہوئے اعمال پر دل و جان سے ہم وقت توبہ استغفار کرے۔ کیا ہم اولاد پر بعض انبیاء علیہ السلام کے اسماء معظم جیسے لوط، جرجیس رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، یہ پاک پیغمبروں کے پاک نام ہیں، اسی طرح فرشتوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ سلام کے بعد معلوم کرنا کہ کیا بات درست ہے کہ رشتے آسمان پر بنتے، تمام امور آسمان سے طے ہوتے، صرف رشتے نہیں، آپ جو نوالا اٹھاتے، پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتے، قدم اٹھاتے رکھتے ہیں، ان سب کے فیصلے آسمان سے آئے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب میں لکھا ہے بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ ٹھیک ہے، بارش رحمت الہی کا باعث ہے اور عند الامطار دعا مسنون ہے، مرغ کی بانگ کے وقت دعا مانگے۔ کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ جی درست ہے۔ جمعے کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جی بالکل درست ہے۔ کیا یہ دعا فجر کی سنتوں کے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم رب جبریل و اسرافیل و میکائیل محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار، یہ درست دعا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے یا دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صحیح طریقہ کون سا ہے؟ قرآن مجید تو فعل اللسان ہے، زبان سے پڑھے اور دل متوجہ رکھے۔ حبیب احمد نام کیسا ہے؟ سہیب احمد ہے کیا؟ سہیب ایسا نہیں لکھا جائے گا، سواد اور ہے سے ہوگا۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر بچے کو 2 سال یا 2.5 سال ہونے کے بعد بھی دودھ پلانا نہیں چھوڑتی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، گناہگار ہوگی۔ یہ روایت مستند ہے کہ مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں ہے اور عورتوں کی خوبصورتی، جی حدیث شریف درست صحیح۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالذوائب۔ امام کراچی کا اس قول پر لوگ بہت، امام کرخی کے اس قول پر کہتے ہیں کہ احناف اپنے مذہب کو ثابت کرنے حدیث و آیات کو یہ منسوخ کر سکتے ہوئے عبارت یہ ہے ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان يحمل على التاویل من جهة التوفیق۔ یہ کروڑوں روپے کی عبارت ہے اور بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اعتراض کرنے والے اندھے ہیں اور کمعقل ہیں۔ مفتی صاحب مہربانی فرما کر اصلاح فرمائیں، یہ پرویزی عقائد میں بنیادی اختلاف کیا ہے؟ وہ احادیث کے منکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنت کو نہیں مانتے۔ جو حدیث اور سنت کو نہ مانے وہ قرآن کو نہیں مانے گا، کیونکہ قرآن بھی سنت سے ثابت ہے۔ دیوبند کے ایک بڑے عالم نے ایک جگہ اختلاف بیان کرتے فرمایا کہ اس مسئلے میں شافعی کا قول قوی ہے، لیکن ہم احناف کے مقلد اس وجہ سے ہم شافعی کے قول کو نہیں لیتے۔ کیا یہ حق کو چھوڑنا نہیں ہوا؟ قول قوی ہونا اور چیز ہے اور حق ہونا اور چیز ہے۔ ایک آدمی نے یہ تقریر شروع کر لی ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے،
اور وہ ادھر ادھر سے کچھ آیات اور احادیث پڑھنے لگا تو آیات و احادیث تو صحیح ہے، مسئلہ اس کا غلط ہے۔ قول امام شافعی کا درست ہوگا، مسئلہ اپنی جگہ احناف کا قوی ہوگا۔ ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی بھتیجی کو گود لے لی، جبکہ اس کا خاوند پی آئی اے ملازم ہے۔ اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر وہ کارڈ پر بچی کے اصل والد کا نام لکھتی ہے تو پی آئی اے کی کوئی سہولت اس کو نہیں مل سکتی، مثلا جہاز پر آنا جانا میڈیکل فری، اور یہ بہت سی سہولتیں ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ نہیں جا سکتی جبکہ بچی بھی چند دن کی ہے، کیا پالنے والا باپ بھی بچی کی ولدیت پہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ جی ہاں، خاص مسائل جن پہ نسب کا تعلق ہو ان میں اصل باپ کا ذکر کر لے، اور دنیا کے نظام کے مطابق کوئی اور ان کی جگہ نام لکھا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھ کر آ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے نہیں، نماز کے بعد مصافحہ بدعات میں سے۔ زوال کے وقت عبادت کیوں منع ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کیوں کیا ہوتا ہے؟ کیوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کیوں کیا چیز ہے؟ کیوں والا ہے کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 اوقات میں سجدہ نہ کرو، سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، اور جب بیچ آسمان کے آ جائے۔ حدیث شریف میں قرآن پاک میں منع کا حکم ہے۔ جی ہاں، سنا ہے کہ علماء سے اس وقت شیطان عبادت کرتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی حدیث میں ہے، جس وقت سورج ڈوبتا ہے یا چڑھتا ہے تو شیطان سامنے لٹک جاتا ہے، جو اس وقت سجدے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب میری عبادت ہو رہی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور جہنم اس کا ڈیٹ بالکل۔ اگر وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت تو شیطان کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوگی، کیونکہ غلط طریقے سے کرتا ہے۔ کیا یہ سوالات کالج کے پروفیسر نے بچوں سے کیے ہیں؟ تفصیل سے جواب کی کیسٹ انشاءاللہ روانہ کر دوں گا۔ یہ تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارات کا وقت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہمارے کوئی بخاری شریف یا ترمذی کا درس اس کا کیسٹ حاصل کریں، لیکن پہلے سن لے۔ اس میں جہاں یہ حدیث امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب کراہیت الصلاۃ عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها، یہاں جو میرا بیان ہے وہ پروفیسر صاحب کو بھیجیں۔ ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ تم لوگ حنفی نہیں ہو کیونکہ المحند المفند میں کہ مقاعد میں ماتوریدی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ امام ابو المنصور ماتوریدی بھی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ کیا علماء احناف کا سرم اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص کہے کہ میں نے خواب میں خدا کو دیکھا تو وہ کافر ہے؟ نہیں، غلط ہے، حضرت نے ایسا نہیں کہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ بارائق شرح کنز میں نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ وہ رحمان بابا کب آتے ہیں اور یہ عالم دین یا صرف صوفی بزرگ ہستی ہے؟ ان کے اشعار قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، بہت بڑے صوفی اور باکمال عالم تھے۔ ان کا زمانہ اور اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ایک ہے، 1100 اور 1200 ہجری کے درمیان کا زمانہ ہے۔ کسی شیعہ عورت کو قرآن پڑھانا جائز ہے جبکہ وہ کہنے سننے کے باوجود اپنے غلط عقائد کو نہیں چھوڑتی، نہیں پڑھانا چاہیے اسے، قرآن مجید کی توہین ہے۔ لائبہ کا لفظ کی معنی کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ اس کا مطلب کھیلنے والی بچی، نہیں، وہ تو عین کے ساتھ لائبہ، اور یہ آپ نے جو لکھا یہ حمزے کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی حور ہے اور اس کا نام لائبہ ہے، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، چونکہ عوام تو لائبہ نہیں کہیں گے، لائبہ ہی کہیں گے، کھیل کود والی، تو اندیشہ ہے کہ وہ بڑی ہو کر کہیں کرکٹ کی ٹیم نہ بنائے، پہلے سے ٹیمیں ہیں وہی چلنے دے، اس لیے اس نام سے پرہیز کیا جائے۔ قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ نزی کے فاتحہ میں کون کون سورت پڑھی جائے؟ سورت اخلاص 3 مرتبہ، آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اگر وقت ہو تو سورت یاسین، سورت ملک اور سورت رات پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مسافر شخص مقیم لوگوں کی جماعت کرائے تو کیسے کرائے؟ 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیرے، پہلے سے اعلان کر چکا ہو کہ میں سلام پھیروں گا کیونکہ میں مسافر ہوں، اور 2 رکعت، اور تم لوگ سلام نہ پھیرو، کھڑے ہو کر بغیر قرات کیے 2 رکعت پورے کر لو۔ اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ اعلان کر لے کہ بھائیو میں مسافر ہوں اس لیے میں نے 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ مقامی حضرات اٹھ کر کے بقیہ 2 رکعت بغیر قرات کیے
ایک اندازے سے کھڑے ہو کر پوری کر لیں۔ کوئی مسافر لوگ جماعت سے سفر کی نماز پڑھ رہا ہے تو گزرنے والا مقیم ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھے؟ جیسے اور لوگ پڑھتے ہیں اس طرح وہی پڑھے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے یہ اپنی چھوٹی ہوئی پڑھ لے۔ آپ نے بتایا کہ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ اشرف علی صاحب نے کیا جو 14 جلد میں کیا، آپ کے پاس ایک ترجمہ ہو چکا ہے، چھپا ہوا ترجمہ موجود ہے۔ ابن حجر نے فقہ پر جو احادیث کی تخریج کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا استنباط سب احادیث ضعیف ہے اور احناف کے مذہب کا دار و مدار فقط احادیث ہے۔ نہ ابن حجر نے ایسا کیا ہے اور نہ جمال الدین ضلعی نے، یہ آپ کا فریب اور نفس کی شرارت ہے، اس طرح ابن حجر نے کہیں نہیں لکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ابن حجر کی تحقیق قابل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس پر تعصب مذہب غالب ہے، اور تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی ایک حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے، تعاملاً قوی ہوتی ہے، اور اس کے امثال سے ایسے تمہیں موجود ہے۔ امام ترمذی ایک روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں وہ مذہب ہو کثیر من الصحابہ والتابعین، پھر صحابہ و تابعین کا مذہب کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ صرف سند پر کلام ہے، ورنہ حدیث معنوی اور تعامل کے اعتبار سے ثابت ہے۔ حدیث ضعیف کی بھی 128 قسم ہے، شرھا موضوع۔ ظہر کی نماز سے پہلے سنت ادا کرے ہو، جماعت کھڑی ہو، جو تکبیر تحریم میں شامل ہوئے ہونے کا ثواب ملے گا۔ جی 4 رکعت نماز، اگر دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لی تو نماز مقبول ہوگی۔ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ ظہر اور عصر میں امام قرات خاموش سے کرتے ہیں، فجر مغرب عشاء میں آواز سے، دین اسلام میں اس کی کیا وجہ ہے؟ حکم یہی آیا ہے کہ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھو اور مغرب عشاء اور فجر میں اونچا پڑھو۔ تو بہت آسان جواب ہے۔ ندی سے کتنے دور کنواں کھودا جائے جس کا پانی شران صحیح ہو؟ اگر ندی کے کنارے پر بھی کھودے اور پانی آ رہا ہو تو پانی صاف اور پاک مانا جائے گا، جب تک اس میں اس دوسرے خراب پانی کا اثر نہ دیکھا جائے۔ سوئمنگ پول کا کام شرعاً کیسا ہے؟ درست ہے، بشرطے کہ لوگ حجاب اور پردے سے نہ آتے اور لڑکوں اور لڑکیوں کا فرق ہو۔ مولانا رشید احمد صاحب مفتی محمود صاحب کے درمیان اختلاف کیوں برپا ہوا اور کیا مولانا رشید احمد نے کفر کا فتویٰ جاری کیا؟ مفتی رشید احمد صاحب میں احتیاط اس زمانے میں بہت کم تھی، اور ان کے اس قسم کے بہت سارے فتوے پمفلٹ شائع ہوئے تھے جن سے اس زمانے کے تقریباً تمام علماء، یہاں تک کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تک نے برت کا اعلان کیا تھا۔ باقی یہ پرانی باتیں بزرگوں کے درمیان میں، اس کو عوامی مجلسوں میں نہ اچھالو۔ جس مسجد میں چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ چوری کا کیا مطلب ہے؟ بجلی تو حکومت کی ہے اور مسجد بھی حکومت پاکستان میں شامل ہے، چوری ووری نہیں ہے۔ یوں کہو کہ جس جگہ لوگ مسجد کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اور گھروں کے بجلی تو منظور شدہ ہے اور مسجد کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور کسی غیرتی مسلمان نے وہاں مسجد کے لیے بجلی فری کرا دی، وہاں نماز پڑھنا اور مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ چور تو ان کو کہیں جو میلاد کے چراغاں کرتے ہیں، چور ان کو کہے جو نبی کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی طرف سے عبادات مناتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں۔ مسجد کے آداب اور مسجد کے احکام کیسی اور دیگر افسران پر بھی برابر فرض ہے، اور آس پاس جو معتبر آدمی ہے اس کا فرض ہی ایمان ہے کہ وہ گھر میں کیسے بجلی استعمال کرتا ہے جب اس کے محلے کی مسجد میں نہیں ہے، تو اپنے گھر سے لے جا کے وہاں لگوا دے پہلے۔ ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابو درداء کے نام میں بحث ہے، بتائیے کہ صحابہ کے اصل نام میں کوئی کتاب بتائے۔ تہذیب الاسماء واللغات امام نووی کی، کتاب الاسماء والکنام دولابی کی، اور المشتبہ فی الاسماء والکنام ذہبی کی۔ اسماء الرجال کے بے تحاشا کتابیں ہیں۔ سنا ہے کہ ہانی نام کی ایک صحابیہ گزری ہے اور وہ حضرت علی کی بہن تھی، وہ تو ام ہانی ہے اور صاحب ایمان تھی۔ یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام شہیر بھی رہا ہے، یہ نام درست ہے۔
ایجاب و قبول میں ایک لفظ ماضی کا اور ایک لفظ مستقبل کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ دونوں ماضی کے بہتر ہے، اور ایک ماضی اور ایک مستقبل ہو تو جائز ہے۔ دونوں بھی مستقبل ہو لیکن دلالت حال پر کرے، تب بھی وہ کوئی نکاح درست اور صحیح ہے۔ 3 مرتبہ ایجاب و قبول فضول فعل ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ اتحیات میں درود کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا صحیح ہے یا پھر رب جعلنی، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کوہنی اگر کھلی ہو تو نماز کو مکروہ سمجھتے ہیں، مگر احرام کی حالت میں حاجیوں کے بازو کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ وہ تو سارا جسم کھلا ہوتا ہے سوائے ضروریات کے۔ اگر اوپر کی چادر اٹھا کے رکھ بھی لے تو خیر ہے، ناف اور گھٹنے ڈھکے ہونا چاہیے۔ احرام پر عام حالات قیاس کرنا صحیح نہیں۔ ہمارے گاؤں میں 2 بندوں نے مل کر ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر کے پہاڑ سے نیچے سمندر کے کنارے میں گرایا۔ ایک دن تک کسی کو اس واقعے کے بارے میں علم نہیں ہوا۔ اسی قتل والی رات مقتول کی خالہ نے خواب دیکھا کہ وہ سونے کی چارپائی پر سو رہا ہے۔ کیا تعبیر ہے اس خالہ کے خواب کا؟ شہید ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت دی۔ میت کے حال دریافت کرنا کیسا ہے؟ مثلا کن لوگوں سے ان کا تعلق ہے، بدعتی ہے یا مشرک؟ اگر اس طرح تحقیقات نہ کرے بعد میں پتہ چلے کہ یہ مشرک یا بدعتی تھا تو کیا علماء دیوبند کا ادا کردہ شدہ نماز اس کے حق میں قبول ہوگی یا نہیں؟ بہرحال یہ معاملات اللہ کے علم میں ہے، اس میں بندہ معذور ہے، احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ مرنے کے بعد جب تک کہ بدعت و شرک کا بین ثبوت نہ ہو ان کے بارے میں سکوت یا اچھا گمان بہتر ہے۔ مسجد کے اندر آگ کی چنگاریاں لے جا کر وہاں لوبان یا لوبان قسم کی خوشبو لگانا درست اور صحیح ہے۔ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں عورتیں پردوں کے ساتھ ہمسائے کے گھر جا کر قرآن خوانی کرتی ہے، یہ درست اور صحیح ہے۔ کیا کسی ایسی دکان سے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں جس میں آغا خان خمینی کی تصاویر و ہرگز مناسب نہیں، غیرت کے خلاف ہے؟ لیکن بات بات پر جو آغا خان اسپتال بھاگتے ہیں ان بیمار اور مرووں کا کیا حال ہوگا؟ شیخ جمعرات کو فقہی نشست میں اگر خواتین کی شرکت کا بھی انتظام ہو جائے تو اس سے خواتین کو بھی بہت کافی فائدہ ہوگا۔ بہت اچھا، بنات کا مدرسہ تو ہے وہاں، تو خواتین آ سکتی ہیں۔ ہم 4 بھائی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، ہماری زندگی تلخ ہے، آپ صاحب سے دعا کی عرض ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور جب دائیں طرف یا بائیں طرف سے بنانا جیب دائیں طرف سے، جیب دائیں بائیں دونوں ہو سکتی ہے، بہتر بائیں طرف ہے۔ اور بھائی آپس میں نہ لڑے، یہی دعا ہے۔ میں دعائیں کرتا رہوں، وظیفے دوں، تم لڑائی تیز کر لو، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے، کم از کم آپ جنگ بند کر دیں۔ لاؤڈ سپیکر میں نماز کا حکم کیسا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ مدنی مسجد میں لاؤڈ سپیکر کے بغیر نماز پڑھاتے، خیر ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ میری شادی کو 3 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، میری اولاد نہیں ہو رہی، تمام میڈیکل رپورٹ کلیئر ہے، ہر جگہ سے ہو آیا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، استغفار کی کثرت کریں۔ تقریباً 1 مہینے سے گیٹ کے پاس کتب خانے سے احسن خطبات لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی پوچھتے ہو کہتے ہیں نہیں ہے، حضرت سے گزارش ہے کہ ان سے کہے لے آئے۔ بہرحال وہ خود بھی سن رہے ہیں اور ان کو ذرا دکان کی طرف توجہ بہت کم ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کریں۔ کاروبار میں برکت کے لیے اور کاروبار چلنے کے لیے میرے سب بھائیوں کے حق دعا فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کی مدد فرمائے۔ گزارش ہے کہ والدہ بہت علیل ہے، ان کی صحت کے لیے اللہ پاک انہیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ میرے رشتہ دار ہے، اس کو بلڈ کینسر ہے، دعا کیجیے اللہ انہیں زندگی صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ مرحومین کو اللہ تعالی مغفرت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ بابا جو یہاں کے درس کے خاص زیور تھے، حاجی نثار صاحب، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی جو زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے۔ جن بیماروں کا تذکرہ یہاں پرچیوں میں ہوا، جن کا نہ ہو سکا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی